ہماری اس معاشرہ کا وہ عیاش طبقہ جو انہوں نے بتایا اپنی جنسی استحصال کے لیے اس طبقے کو استعمال کر رہی ہے. وہ شادی میں اپنے بہن بھائی کو کیوں نہیں لاتے کہ آپ کو نہ چاہتے ہیں؟ تاسو بار دی روټ ته وباسم دونه ټامیان به ګرځي زموږ چې جومات ته موږ وباسي نو موږ د هغو د وجې وباسي زموږ د وجې موږ نه وباسي ولې په دې ټرانسجنډر کې دومره خلک راووتل کنه چې هغه روغ هلکان دي دې فیلډ ته راووتل. علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. یقیناً ہم نے انسان کو بہت حسین ترین شکل و صورت میں بنایا اور پھر اس کو بہت نچلے درجے تک گرا دیا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. میرے معزز بھائیوں بہنوں، ہم سب انسان ہیں. یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہوئے میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں. انسان اور انسان کے بارے میں اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ نے بہت اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو میں نے مکرم بنایا ہے. اب ظاہری بات ہے چاہے وہ خنثی خواجہ سرا جس کو کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں انٹرسیکس کہا جاتا ہے، جو بھی ہے، لیکن ان کو اللہ نے انسان بنایا اور انسان اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان کو کوئی نچلی نظروں سے دیکھ رہا ہے وہ خود نیچا ہے، وہ انسان جس کو دیکھ رہا ہے وہ نیچا نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا دین الحمدللہ کا یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دین ہمارا مکمل ہے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کا دین ہم نے مکمل کر دیا. تو اس کامل دین میں ہر ایک طبقے کے جانور کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، مردوں کے حقوق ہیں اور عورتوں کے حقوق ہیں. اور جو خنثی اور خواجہ سرا برادری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک خنثی برادری کا ایک بندہ ہے، اس کے والد انتقال کر گیا ہے، اس کی میراث کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں خنثی اس میں دونوں قسم کے اعضاء ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جس اعضاء سے پہلے اس کو قضاء حاجت اور پیشاب آتا ہے تو اسی کو تصور کریں گے، اس کو وہی میراث ملے گا. اور آج سے 1100 سال پہلے لکھی گئی کتاب مختصر قدوری میں کتاب الخنثی باقاعدہ اس برادری کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. تو آج اگر کوئی اٹھتا ہے اور آپ کے نام پہ کہتے ہیں کہ ان کے حقوق نہیں ہے اور ان کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، تو اسلام نے ان کے حقوق آج سے 1400 سال پہلے بیان کیے. اور ان کو انسان دو کیٹیگری ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے، اور علاوہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے. یہ دو کیٹیگریز ہے، اس کے علاوہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے. اور مرد و عورت کے اعتبار سے اس پہ احکام مرتب ہوں گے اور اس کے احکام ہوں گے. اچھا، تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ بھی ہماری جیسے، ہم ایک جیسے ہیں. اب اگر کوئی ہے مرد اور اپنے آپ کو عورت ظاہر کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے کہ جو ہے مرد اپنے آپ کو عورت ظاہر کرے، جو عورت ہے اپنے آپ کو مرد ظاہر کرے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اسی طرح بظاہر وہ عورت لگ رہی تھی، لیکن اس نے ایسی بات ہی کر دی، وہ جملہ جو مشہور ہے تقبل باربع وتدبر بثمان. جنگ میں کچھ قیدی آئے تو اس نے عرض کیا کہ اس میں ایک ایسی خاتون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس نے کہا کہ وہ اگر آگے سامنے آ جائے تو تقبل باربع، سامنے آتے ہیں تو چار د سلور موڑوں سرا ہوتی شاطن دس اخواجین دا تو موڑوں سرا داغی دا متاپے نہیں ہو تعبیروں کو. آپ سب نے کہا اس کو خاموش کرو، یہ آپ کے گھروں میں نظر نہیں ہے، یہ مرد ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے. یعنی اس کی باتیں تو مردوں والی ہے، یہ اپنے آپ کو عورت ظاہر کر رہی ہے. ابھی جو بل پاس ہوا اور اس میں کوئی اپنے آپ کو چاہے تو اپنی خود تصور کرتے ہوئے مرد ظاہر کرے لکھوائے، چاہے عورت ظاہر کرے لکھوائے. تو ایک بندے نے مرد تھا اور اس نے اپنے آپ کو عورت لکھوایا. اور ملتان میں کسی پولیس ٹریننگ سینٹر میں خواتین کے ساتھ اس کی ٹریننگ تھی، تو خواتین نے شکایت کر دی کہ تو مرد ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. اور پھر آفیسرز کو لکھوایا گیا کہ ایک مرد ٹریننگ سے ہٹا ہوا، اپنا خواتین ڈسٹرب ہو رہی ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواجہ سرا برادری کے احکام ہے
لیکن مجھے بہت افسوس ہے جیسے کہ آپ میں سے ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں اور حکومتی سطح پر اتنی بڑی ادارے قائم ہے، آج تک میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ اچھا سا تعلیمی ادارہ خواجہ سرا برادری کے لیے، میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے علاج معالجے کی سہولت ہو۔ کچھ خواجہ سراؤں میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ریئل میں خواجہ سرا نہیں ہوتے، ان کی نفسیاتی کچھ پرابلمز ہوتی ہے، نفسیاتی بیماری، اس کا علاج ہو سکتا ہے، اور اگر ریئل خواجہ سرا ہے تو اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے، لیکن مجھے تو پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ نظر نہیں آیا۔ تو آج میں اس پلیٹ فارم سے چاہتا ہوں پیغام کہ آپ لوگ اٹھیں، آپ کے حقوق ہیں، آپ کے لیے ادارے ہونے چاہیے، آپ کے بچوں کے لیے ادارے ہونے چاہیے، آپ کے لیے ہاسپٹلز ہونی چاہیے، آپ کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے کہ کسی کو اگر نفسیاتی ذہنی کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج معالجہ ہو۔ اچھا، مجھے اس بات پر بھی افسوس ہے کہ پولیس آپ کے خلاف جو ہے نا لاٹھی چارج کرتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے کہ پلازے خالی کرو، گھروں میں والدین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم جیسے دیندار لوگ نکل کر اٹھے اور آپ کے خلاف احتجاج کرے کہ ہماری برادری اور ہمارا محلہ اس سے خراب ہو رہا ہے، تو یہ بیچاری جائے کہاں جائے؟ کوئی سولوشن تو ہونا چاہیے نا۔ یہ ہمارے جیسے انسان نہیں ہے کہ ان کو کرایہ پر جگہ نہیں ملتی۔ اچھا، دوسری طرف ہماری اس معاشرے کا وہ عیاش طبقہ جو انہوں نے بتایا اپنی جنسی استحصال کے لیے اس طبقے کو استعمال کر رہی ہے، جنسی استحصال، اس کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی نوجوانی میں یہ لوگ تو خدا نخواستہ آپ سے غلط فوائد اٹھائیں، آپ کو اپنی شادی اور پروگرامات میں نچائے اور آپ سے اپنی جنسی ضروریات پورا کرے، خدا نخواستہ، اور پھر آپ کو ذلیل بھی کرے، اور پھر آپ کو حقارت کی نظر سے بھی دیکھے، اور پھر آپ کو آپ کا جو عزت مقام ہے وہ بھی نہیں دے۔ میں افسوس سے ان نوجوانوں کے، ان کی بھی بہنیں، مائیں اور ایسے بھائی ہوں گے، وہ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ وہ شادی میں اپنے بہن بھائی کو کیوں نہیں لاتے کہ آپ کو نچاتے ہیں؟ اور وہ پھر جنسی استحصال کر کے، مثلا ابھی تو آپ کی جوانی ہے، چلو آپ کسی کی پروگرام میں ناچے، آپ نے کسی کی جنسی خواہش پوری کر دی، لیکن خدا نخواستہ آپ بیمار ہو گئی تو یہ لوگ پوچھنے آتے ہیں پھر؟ خدا نخواستہ آپ عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئے کہ لوگوں میں اٹریکشن نہیں رہی، آپ ناچ نہیں سکتے، آپ جو ہے نا ان کی جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتے، آپ کی عمر بڑھ گئی، تو پھر کون سا ادارہ ہے جو آپ کو سپورٹ کرے؟ تو آج کی تقریب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی مشکلات ہم سمجھیں، اور آپ سے مل کر آپ میں جو سنجیدہ لوگ ہیں، سنجیدہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس برادری کے لیے، جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ ہمیں بلڈنگ کی ضرورت ہے، تو ہم خواہش رکھتے ہیں، یہ ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ کا کوئی اچھا سا خوبصورت ویل فرنش بلڈنگ ہو جس میں آپ لوگ رہے، اور اس میں صرف بلڈنگ نہ ہو، ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ آپ کے لیے کوئی کالج، اسکول، مدرسہ بھی اسٹیبلش ہو، ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ آپ کے لیے کوئی ووکیشنل سینٹر بھی ہو جس میں آپ چیزیں بنا کر سیل کر سکے، ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ فری لانسنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کو سکھایا جائے، ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ آپ کے لیے جاب کریٹ ہو اور حکومت سے بات کرے کہ اس برادری کو آپ جابز بھی دے دو۔ آپ ان سب باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے الگ سے کوئی ادارہ ہو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مطلب آپ کو اگر لائسنس نہیں مل رہا، آپ کو اگر NIC نہیں بن رہا، اس کے لیے باقاعدہ کوئی قانونی ٹیم ہو اور آپ کو یہ حقوق دلوائے؟ سمجھتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں؟ آپ میں سے کچھ نوجوان عمر کے ہوں گے، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ عمر کے ایسے حصے میں کوئی بات نہیں سمجھتے، لیکن میرے بہنوں بھائیوں، اس عمر کی کچھ حصے میں پہنچ کر آپ کے بچے ہوں گے پھر، اور آپ کی عمر ایسی ہوگی کہ اس وقت کوئی بھی سامنے نہیں آئے، آپ ہے باقاعدہ جو عورتیں ہیں اور جو ایکٹریسز ہیں، بیچاری بڑی عمر میں جا کر وہ بہت پریشان ہوتی ہیں، ان کے پاس علاج معالجے کی پیسے نہیں۔ یہ قوم تو ایسے ہے کہ کسی کو استعمال کر کے اس کو ٹیشو کی طرح پھینکتے ہیں، ان کو کسی کی مستقبل کی فکر نہیں ہے۔ لیکن آپ کو بھی سوچنا پڑے گا اپنے فیوچر کے حوالے سے کہ ہمیں یہ مجالس، یہ لوگوں کی مجلسوں میں رقص کرنا، یہ لوگوں کی جنسی خواہشات پوری کرنا، یہ صحیح ہے یا عزت والی زندگی چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی چاہیے۔ اب آپ کو چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہی لوگوں کی مجلسوں کی زینت بنے اور خدا نخواستہ لوگ آپ کی جنسی استحصال کرے، تو یہ راستہ چند مختصر راستہ ہے، کچھ عرصہ آپ کو شاید فائدہ ملے، لیکن آپ کا فیوچر ڈارک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عزت والی زندگی گزارے، آپ کو معاشرے میں ایک سٹیٹس ملے، مقام ملے، تو آئے ہم سب مل کر اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، اس پر بیٹھتے ہیں، آپ کی تجاویز ہم لیتے ہیں، ہمارے پاس سلوشن نہیں ہے، سلوشن آپ کے پاس ہے۔
تو یہ تھی کچھ مختصر سی باتیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، اور میرے دل میں بہت عرصے سے خواہش تھی کہ ہم تو بچوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ بتا کر میں ختم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آتے تھے، وفود پوری دنیا سے آتے تھے۔ ایک وفد آیا، اس وفد میں ان کا ایک سردار تھا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ وفد جو آیا تو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان حوالے کر دیے، آپ لے کے جاؤ، آپ لے کے جاؤ۔ ان کو لینے والا کوئی نہیں تھا، بہت بڑا جثہ تھا، دراز قد تھا، زیادہ کھانے والا تھا، تو کوئی لینے والا نہیں تھا، تو آپ نے کہا آپ میرے مہمان بن جاؤ۔ غیر مسلم ہے۔ اچھا، ساتھ لے کر گئے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے تو اس کو دودھ پلا کر جتنا تھا، جتنی بکریاں تھی وہ سب یہ پی گیا۔ اچھا، رات کو سو گیا تو کھانا بہت کھایا تھا، دودھ بہت پیا تھا، تو اس کا اسہال ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا۔ اچھا، جب پیٹ خراب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کا بستر دھویا، اس کے کپڑے دھوئے، اس کو اور کپڑے دیے خود اپنے ہاتھوں سے، غیر مسلم ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیا۔ اور صبح جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی تو اس نے کہا بس مجھے کلمہ پڑھاؤ مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ ایک بدھو، ایک دیہاتی آیا ہے اور مسجد میں وہ پیشاب کر رہا ہے، آپ صحابہ نے کہا نہیں کرو، مسجد میں نہیں کرو، روک رہے کہ آپ نے کہا نہیں کرو، ابھی روکو۔ جب وہ فارغ ہو گیا، صحابہ کو کہا کہ ڈول پانی لاؤ، اس پر بہاؤ، اور اس کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ بیٹا یہ مساجد اللہ کے گھر ہے، عبادت اور ذکر کی جگہ ہے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں قربان جاؤں کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہ ڈانٹا۔ اچھا، اور آج اگر خواجہ سرات برادری نماز پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ مسجد میں نہیں چھوڑتے، اگر اسکول اور کالج جاتے ہیں تو مسجد میں کون سی انسانیت ہے؟ ہم نے سیرت کو چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ باقاعدہ آپ کو پتا ہے مسجد میں حکم قدوری میں لکھا گیا ہے کہ پہلی صف مردوں کی ہوگی، پھر خواجہ سراؤں کی، پھر عورتوں کی۔ آپ کو الگ باقاعدہ مسجد میں صف الاٹ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مجھ جیسا امام آپ کو مسجد میں نہیں چھوڑ رہا، بول اپنا قدوری اٹھاؤ، اس میں تو لکھا ہے کہ دوسرا صف مردوں کے پیچھے خواجہ سراؤں کا ہے، تو مسجد سے کس طرح مجھے بکاتا ہوں؟ میرا نمبر پھر لے لو اس مولوی کے ساتھ، میں دیکھوں گا۔ تو آپ کے رائٹس ہے، آپ کے حقوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو تکریم دی، عزت دیا، مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے کو ڈانٹا نہیں۔ تو میں کسی طرح، مجھے کون رائٹ دیتا ہے میں خواجہ سرا برادری کو رینٹ پر جگہ نہ دو، میں مسجد میں نہ چھوڑو، میں اسکول میں نہ چھوڑو؟ یہ ہم انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ مغرب کے بعد آ کر یہ لوگ ان لوگوں کو جنسی استحصال کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور پھر یہی لوگ بدماشیاں کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے ہم جو کوشش ہم سے ممکن ہے ہم کریں گے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ للسحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب